السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے ایک دو دوستوں نے مجھ سے سوال کیا اور ایک نے کمنٹ کیا ہے موبائل میں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر کہ امام صاحب محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اور ایک دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ محرم کا چاند دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، اور ایک نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان میں رواج بنا ہوا ہے کہ جو لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئی نئی دلہن ہے، وہ میکے میں یا تو محرم کے چاند دیکھنے جاتی ہے یا تو اپنے سسرال میں چاند دیکھنے جاتی ہے۔ اس کا کیا وضاحت ہے؟ میں آپ کو اس کی وضاحت بتا دیتا ہوں۔ تو پہلے شادی کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی مہینہ 12 مہینے کو اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینہ ہے۔ تو اس 12 مہینوں میں اسلام کے طریقے سے، شریعت کے اعتبار سے کسی بھی مہینے میں اگر ہم شادی کرتے ہیں تو وہ شادی کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اور اگر کوئی محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو ہم اسے منع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ جب شریعت نے شادی کرنے کو منع نہیں کیا محرم کے مہینے میں، تو ہم کون ہوتے ہیں محرم کے مہینے میں ہم کسی کو شادی کرنے سے منع کریں؟ اگر جو لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسین شہید ہوئے ہیں، اور جو بہت سارے کربلا میں اہل بیت اطہار، آل رسول، ان تمام لوگ شہید ہوئے ہیں اسی مہینے کے 10 تاریخ کو۔ تو ہم لوگ محب اہل بیت ہیں، ہم لوگ عاشق اہل بیت ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے، تو اس اعتبار سے کسی کا دل نہیں مانتا ہے کہ وہ شادی محرم میں نہیں کرتا ہے، تو محرم میں شادی اس اعتبار سے نہیں کرتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے، اور جس کو شریعت منع نہیں کرتا ہے تو اس کو ہم لوگ اپنے اعتبار سے منع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ شادی کی وضاحت ہوئی۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، نکاح ہوگا، درست ہوگا، کیوں نہیں ہوگا۔ اور دوسری وضاحت میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ میرے دوست نے پوچھا کہ محرم کا چاند دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، توبہ کیجئے اللہ اللہ، کہ محرم کو وہ لوگ منحوس والا مہینہ کہتا ہے۔ ارے بھائی، محرم کی وہ فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، رمضان کے مہینے کے بعد اگر میرے نزدیک کوئی سب سے فضیلت والا مہینہ ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ کہ سبحان اللہ، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے یارو۔ تو یہ لوگ اپنے من سے اپنی بات کرتے ہیں، اپنے من سے مسئلے کو نکال لیتے ہیں۔ منحوس والا مہینہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محرم منحوس والا مہینہ ہے تو وہ شخص گناہگار ہے، سخت گناہگار ہے، اس شخص کی پکڑ اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گی۔ تو محرم کا چاند دیکھنا بالکل دیکھنا چاہیے، اور بالکل دیکھنے میں جو فضیلت رمضان کے مہینے میں چاند دیکھنے کا ہے وہی فضیلت محرم کے مہینے کے چاند بھی دیکھنے کا ہے۔ یہ دوسری وضاحت ہوئی۔ اور تیسری وضاحت، وہ جو نئی نئی دلہن، جو ایک رواج بنا ہوا ہے کہ وہ شادی کر کے کچھ سسرال والے کہتے ہیں کہ نہیں، پہلا چاند ہے یہ محرم کا تو میرے گھر میں ان کا چاند دیکھنا ہوگا، یا پھر کچھ لوگ اپنے میکے میں بلاتے اپنی لڑکی کو، نہیں پہلا چاند ہے تو میری لڑکی میرے گھر پہ چاند دیکھے گی۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چاہے وہ لڑکی میکے میں دیکھے یا سسرال میں دیکھے یا کہیں بھی دیکھے، چاند دیکھنا کہیں بھی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے، اس میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے میکے میں جا کے دیکھے گی یا سسرال میں جا کر کے دیکھے گی تبھی ان کی زندگی سنورے گی، تبھی ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تیسری وجہ کہ کہیں بھی چاند دیکھ سکتی ہے، چاند دیکھنا بالکل ثواب ہے اور ثواب کا کام ہے۔ تو یہ تینوں وضاحت ہم نے آپ کو کر دیا ہے۔ آپ لوگ کو درمیان میں اب آپ کو سمجھنا ہے آپ کو کس بات پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری وضاحت
पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरी वजाहत आपको पसंद आई हो तो मैं आप तमाम हजरात से यही कहूंगा, मेरे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दे और हमारी वीडियो को शेयर करें। लोगों के दरमियान में शेयर करना भी सवाब जारिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सही सुनने और सही समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।